السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی والی، امن اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم سورہ فیل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آیا نمبر 1 سٹارٹ کریں گے ہم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین الہی آمین۔ علم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیفا، کیسا، فعل، کیا، ربک، تیرے رب نے، بِأَصْحَابِ الْفِیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنا احسان ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح معجزانہ طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، اور جو دشمن تھے اس کو گرانے کے ارادے سے آنے والے، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو برباد نہ کرتے تو اہل مکہ جس امن، چین اور آزادی کے ساتھ بیٹھے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے وہ انہیں نصیب نہیں ہونا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد پیدا ہوئے۔ اس سورہ کی جو پہلی آیت آج ہم پڑھیں گے اس میں علم ترو آ رہا ہے، تو بظاہر خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ خطاب ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو پڑھ رہا ہے اس آیہ کو اور جو غور و فکر کر رہا ہے اس پر۔ قرآن میں ان ہاتھی والوں کی کوئی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض سے آئے تھے۔ یہ واقعہ بالکل قریبی زمانہ میں پیش آیا تھا اور عرب کا بچہ بچہ اس کی تفصیلات سے واقف تھا، اور بہت سے جو شاعر حضرات تھے انہوں نے اس واقعے کو اپنے اپنے قصائد میں بیان کیا تھا، کلام لکھا اور قصیدے بیان کیے۔ واقعہ مختصراً اس طرح سے تھا جس کو ہم تھوڑا سا ضرور ڈسکس کریں گے آیا کی تفسیر دیکھنے سے پہلے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی کلیئر ہو جائے۔ یمن میں اہل حبشہ کی جو کرسچن گورنمنٹ تھی وہ قائم تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی، اور ابراہہ نام کا ایک شخص جو تھا اس کا گورنر تھا، ٹھیک ہے۔ حبشہ کی حکومت تھی، عیسائی حکومت، اور جو گورنر تھا وہ ابراہہ تھا یمن میں۔ وہ بیت اللہ کے اثر و رسوخ اور جو عزت اور عظمت تھی نا اس سے بہت جیلس تھا۔
وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب بھر میں یمن کے دارالخلافہ صنعاء کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے۔ اور جو قریش مکہ ہے نا، وہ کعبہ کی بجائے جو جو قریش مکہ کو کعبہ کی وجہ سے سیاسی اور تمدنی، تجارتی، معاشی بینیفٹس مل رہے ہیں نا ان کو، وہ ہماری حکومت کو ملنے شروع ہو جائیں۔ تو اس جیلسی کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ صنعاء جو تھا وہاں پر ایک عالی شان چرچ کنسٹرکٹ کرانا شروع کر دیا۔ اب اس نے یہ جو چرچ تعمیر کروایا تھا، یہ بہت ہی عالی شان کروایا۔ اس کو سونے، چاندی اور جواہرات کے ساتھ اس نے سجایا۔ اب اتنی عالی شان یہ عمارت تھی، اور اس کے باوجود لوگ جو تھے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ جب عرب قبائل کو اس چرچ کے بارے میں پتہ چلا، اس کی تعمیر کی ڈیٹیلز پتہ چلیں، تو ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ جب یہ بن گیا، چرچ کمپلیٹ ہو گیا، تو کسی نے خفیہ طور پر جا کر وہاں پہ گندگی پھیلا دی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے آگ لگا دی، یا کسی طریقے سے بھی آگ لگ گئی جس سے اس کو نقصان پہنچا چرچ کو۔ جب ابراہہ کو یہ پتہ چلا تو وہ ناراض ہوا، اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا اور اس کو تباہ و برباد کرے گا۔ ابراہہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر لے کر چل پڑا، اور اس لشکر میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے، 13 ہاتھی کچھ مفسرین نے لکھے ہیں، اور خود بھی وہ جس ہاتھی پر سوار تھا وہ بہت ہی بڑا ہاتھی تھا، اور اس کا نام محمود تھا۔ یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا، تو رستے میں جو عرب قبائل تھے نا، انہوں نے مزاحمت کی، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ بیت اللہ کے اوپر یہ جا کے اٹیک کرے۔ سب کی ایفیلیشن تھی اس کے ساتھ، اور سب نے اپنی اپنی ہمت کے برابر جو ہے مقابلہ کرنے کی رستے میں جو جو قبائل آتے گئے انہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن ابراہہ کا لشکر بہت بڑا تھا، اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ جو تھا وہ بہت مشکل تھا۔ لیکن بہرحال عربوں نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی، جتنی جتنی سخت تھی انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ ہوا یہ کہ پھر وہ شکست کھاتے اور گرفتار ہوتے گئے، اور بالآخر ابراہہ جو ہے منع اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک مقام ہے محصر، وہاں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں پہ ڈیرے ڈال دیے اور کچھ لوٹ مار بھی کی۔ لوٹ مار اس طرح سے کہ اس میں عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے اور کعبہ کے متولی اعظم تھے اور قریشیوں کے سردار تھے، ان کے 200 اونٹ بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر اہل مکہ کو اس نے میسج دیا کہ میں نے صرف کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا ہے، اور اسی ارادے سے میں یہاں پہ آیا ہوں، میرا آپ لوگوں سے لڑنے کا کوئی پلان نہیں ہے، لہٰذا اگر تم لوگ بھی ریزسٹ نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے جان اور مال کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ سب محفوظ ہیں، اور میں اس سلسلے میں تم لوگوں سے کنورسیشن کرنے کے لیے تیار ہوں، گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے یہ میسیج بھیجا نا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، وہ ایگری کر گئے گفتگو کرنے پر اور اس کے پاس چلے گئے۔ قریش مکہ کو اس بات کا یقین تھا، یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ وہ کسی طرح بھی ابراہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تو اسٹرینتھ ہی بہت کم تھی۔ جو سویلینز ہی تھے مکہ کے، ان کی مطلب آبادی کہہ لیں، آبادی اتنی نہیں تھی، تو آرمی تو بہت دور کی بات ہے کہ اتنی آرمی ہوتی جو ابراہہ کے لشکر کا، اس کی آرمی کا مقابلہ کر سکتی، تو ان کے پاس مین پاور اتنی نہیں تھی۔
اس وجہ سے وہ مقابلہ کرنے کا نہیں سوچ سکتے تھے۔ تو عبد المطلب نے روانگی سے قبل لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں اور اپنے اموال سمیت پہاڑوں میں چلے جائیں۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ کعبہ میں جا کر خالصتاً اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص سے نیت کے ساتھ دعائیں بھی کی تھیں، اور یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے، کیونکہ ہم میں اتنی سخت نہیں ہیں۔ اور اس وقت کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر اس مشکل وقت میں نا وہ سب معبودوں کو بھول گئے تھے اور اکیلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب جب عبد المطلب ابراہیم کے پاس پہنچے نا، تو وہ ان کی جو پرسنالٹی تھی اس سے بہت زیادہ امپریس ہوا، ان کی شان و شوکت سے، ان کے جلال سے متاثر ہو گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر ویلکم کیا اور پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ مجھے اپنے اونٹ واپس چاہیے۔ تو اس پہ ابراہیم بہت سرپرائزڈ ہوا کہ میں یہاں پر خانہ کعبہ کو، ان کا جو بیت اللہ ہے اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میرے ارادے ایسے ہیں، اور یہ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ جو امپریشن اس پہ آیا تھا نا، وہ اس نے جو ٹرانسلیٹر تھا اس کو کہا کہ ان کو بتائیں کہ میں آپ کی قدر و منزلت سے بہت متاثر ہوا تھا، لیکن اب آپ نے یہ جو اونٹوں کی واپسی کا تقاضا کیا ہے، تو وہ جو قدر و منزلت تھی وہ میری نظروں میں گر گئی ہے۔ تو میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے۔ عبد المطلب نے پھر سادگی سے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں ان کا مطالبہ کر رہا ہوں، کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا جو مالک ہے نا وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ اس جواب پر وہ اور سرپرائزڈ ہوا، تاہم اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ مفسرین نے بات بیان کی ہے جو میں یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مختلف تفاسیر سے پڑھ کر، لیکن مفسرین نے یہ لکھا ہے بیچ میں کہ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا اور وہ سرنڈر کر گئے۔ ہم نے یہ بات کی نا کہ رستے میں جب ابراہیم کا لشکر آ رہا تھا تو عرب کے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے انہوں نے بھی لڑائی کی تھی، انہوں نے بھی ریزسٹ کیا تھا، گرفتار بھی ہوئے، مارے بھی گئے اور شکست بھی کھائی، لیکن ریزسٹنس تھی۔ اور یہاں پہ عبد المطلب نے پھر خود خانہ کعبہ جا کر بہت اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ حالات نظر آ رہے تھے نا، کیونکہ اتنی طاقت نہیں تھی، اور پھر عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ گھر آپ کا، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ حضرت جو عبد المطلب تھے، دادا تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے 100 اونٹ، 200 اونٹ ابراہیم کے پاس تھے، 200 اونٹ واپس لیے تھے، اس میں سے 100 اونٹوں کو نشان لگا کر چھوڑ دیا تھا تاکہ جب وہ لوگ آئیں تو یہ قربانی کے اونٹ دیکھ لیں، تو شاید اسی تقدس کی وجہ سے وہ حملہ نہ کریں۔ اچھا جی، اب یہ ہوا کہ ابراہیم کا لشکر جو تھا وہ پیش قدمی کی تیاری اس نے شروع کر دی تھی۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ وہ جو ہاتھی تھا، جو بہت بڑا ہاتھی تھا، محمود نام تھا، اور اس نے کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسے بہت زیادہ تیر لگائے گئے اور مارا گیا، اور بہت ساری ڈیفرنٹ قسم کی کوششیں کی گئیں اس کو اٹھانے کی تاکہ وہ آگے بڑھے، لیکن اس نے بڑھنے کا نام نہیں لیا، اور جب اس کا رخ کعبہ کی طرف ہوتا تھا تو وہ بیٹھ جاتا تھا، جب دوسری طرف رخ کیا جاتا تھا تو وہ چل پڑتا تھا، دوڑنے لگتا تھا۔ لوگ بہت کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کشمکش میں وہ مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے اس لشکر کے اوپر۔ اب ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا، چونچ میں ایک ایک کنکر تھا، اور دو دو کنکر دونوں پنجوں میں تھے، مطلب ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ اب ان پرندوں نے وہی کنکر اس لشکر پر پھینک کر
کنکروں کی بارش کر دی، اور یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے تھے، اتنے زور سے لگتے تھے، جیسے بندوق کی گولی سے بھی زیادہ یہ تیزی سے لگتے تھے۔ کنکر یہ جہاں لگتا تھا زخم ڈال دیتا تھا اور آر پار ہو کر گزر جاتا تھا۔ اور بہت سے لوگ تو اس لشکر کے وہیں پہ مر گئے، جو باقی بچے نا وہ کچھ راستے میں مر گئے، اور ابراہہ بھی راستے میں ہی مرا تھا۔ اور یہ جو اصحاب فیل کی تباہی کا واقعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 دن پہلے، یا کچھ تفاسیر میں 55 دن پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ اچھا جی، اب ہم آیا دیکھتے ہیں۔ علم تر کیفا، کیا تو نے دیکھا، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت تھی اسے 40 سال پہلے ہوا تھا، تو جو واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے رونما ہوا ہو، اور اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آیا مبارکہ میں تو یہی آ رہا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ مفسرین نے کیا ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ پرندوں کے کنکریاں پھینکنے کا یہ واقعہ تواتر سے ثابت تھا، اور اس کا علم عرب میں ہر کس و ناقص کو ہو چکا تھا، ہر آدمی کو پتا تھا، ہر کسی کو اس سے واقفیت حاصل تھی، اس کو بھی ٹائم ہی نہیں گزرا تھا، اور یہ اتنا سٹرینج واقعہ تھا، اتنا عجیب واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مدد ملی تھی مکہ والوں کو، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد سے کیسے پرندے بھیجے، جن کی ڈسکرپشن بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ وہ اورنج کلر کے تھے شاید، اور کبوتر سے چھوٹا ان کا سائز تھا، اور وہ ایک دم سے نازل ہو گیا آسمان پر ان کے غول کے غول، اور انہوں نے کیسے کنکریاں برسائیں، اور پھر وہ کنکریاں کتنے زور سے لگیں، اور کس طرح تباہی ہوئی، کس طرح سارا شکست والا معاملہ ہوا۔ تو بہت عجیب واقعہ تھا، اور اس واقعے کو پھر سب نے بہت تواتر سے ذکر کیا، اور اس کا علم جو تھا وہ سب کو تھا۔ تو یہ ایسا یقینی علم تھا جیسا کہ کسی چیز کو دیکھ کر علم ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے بس کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو یہ اس معنی میں ہے، کیا آپ نے نہیں جانا؟ لیکن چونکہ اس کا علم مشاہدہ کی طرح یقینی ہے، اس لیے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے۔ اور پرندوں کے ذریعے سے جو ابراہہ کے لشکر کا فنا ہونا ہے نا، اس میں ایک یہ معجزہ بھی ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ ایسے معجزات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جب کسی نبی نے آنا ہوتا ہے نا تو اس طرح کے میریکلز رونما ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنا تھا۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے آپ کے شرف کا ظہور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خلاف عادت، خلاف معمول امر ظاہر فرمایا تھا، فعل کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ربک میں جو کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ رہا ہے، اور رب جو ہے اس کو ہم آلریڈی کافی ڈیٹیل میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ماسٹر ربو کا آپ کا رب۔ اور اصحاب الفیل ہاتھی والے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، جو میں نے پڑھا اور مجھے اس کی ڈیٹیل بہت انٹرسٹنگ لگی، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اصحاب الفیل جو ہے ہاتھی والے، یہاں پہ ارباب الفیل نہیں لکھا گیا، ارباب کا مطلب مالک، مطلب ہاتھیوں کے مالک۔ ٹھیک ہے۔ تو اصحاب جو ہے نا ان کے نزدیک یہ کہ کم درجے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے دو شخص ہیں نا اور ان میں مصاحبت ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو ادنا ہوگا، جو لوور ہوگا، اس کو صاحب کہا جائے گا، اعلیٰ وہ اعلیٰ کا صاحب ہوگا، ٹھیک ہے، جو اعلیٰ ہے اس کا وہ صاحب ہوگا ادنا۔ تو جیسے ہم اچھا اگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اصحاب،
اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے نا، تو ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اصحاب الفیل، تو فیل کو اوپر کر دیا گیا، اور جو اصحاب تھے یعنی کہ ابراہا کا لشکر تھا وہ ادنا ہو گیا، اور فیل ہاتھی اونچے ہو گئے، اعلیٰ ہو گئے۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ بات لگی مجھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو بھی ہاتھیوں کو درجے میں اعلیٰ قرار دے دیا، اور یہ اس وجہ سے کہ ہاتھیوں کو جب یہ معرفت حاصل ہو گئی تھی، انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے جو ہے بغاوت نہیں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو تھا بیت اللہ، اس کی طرف، مکہ کی طرف انہوں نے ایک قدم بھی نہیں پھر آگے بڑھایا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھیوں کو تو معرفت حاصل ہو گئی کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن جو ابراہا اور اس کا لشکر تھا وہ اس معرفت سے خالی تھے، اور وہ چلے تھے اللہ تعالیٰ کا گھر گرانے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ الاعراف میں آتا ہے، جس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں 179 میں، کہ یہ کفار جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آیا نمبر 1 کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی۔ صبح انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیا کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ہر آیت کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔